ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک روحانی اسٹرگل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایمان اور کفر کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور تہے بھی ہیں اور لیئرز بھی ہیں۔ ایک اور لیئر سمجھ لیں، مشرکون نے ہمارے کعبے کے ارد گرد بت لگائے ہوئے تھے، آپ سب کو علم ہوگا، لیکن وہ بت ان کے لوکل نہیں تھے۔ مختلف قبائل ہیں عرب کے، اور سب تمام مختلف قبائل کے بت وہاں جمع ہیں، مکے میں جمع ہیں۔ اب اس بات کا ان کو بہت فائدہ یہ ہوا، اس کو کہیں گے آج کل ریلیجس ٹورزم۔ کوئی قبیلہ ہے جس نے آ کر اپنے بت کی پوجا کرنی ہے، وہ یہاں پر آئے گا، مکے ہجرت کر کے آئے گا، طواف کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، وہاں پہ کھائے پیے گا، وہاں ٹھہرے گا، اس کی ساری اکانومی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مکے والوں کو ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پہ جاتے ہو تو باقی سارے قبیلے ایک دوسرے کو لوٹتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ سفر میں نکلو گے تو باقی قبیلے کہیں گے اگر ان پہ حملہ کیا تو یہ جب واپس گھر جائیں گے تو ہمارا بت توڑ دیں گے۔ تو کیونکہ ان کے سارے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں مکے میں، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ آرام سے اپنی تجارت کا کام کریں، اور اس لیے ان کی اکانومی باقی سارے قبیلوں کی اکانومی سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اب یہ نبی آیا اور یہ کہہ رہا ہے تمام بت ختم کرو، تمہارا الہ ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ بات صرف ان کو اس لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ اپنے مذہب میں بہت پکے تھے، لیکن وہ اپنی اکانومی اور اپنی پولیٹیکل سچویشن کے معاملے میں بھی بہت سینسٹیو تھے۔ اگر آپ اس چیز کو ہٹا دیتے ہو تو ہماری حکمرانی تو گئی، الٹا یہ کہ سارے قبیلے ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے۔ تو یہ بھی وجہ تھی ان کو کہ یہ بات اگر آپ وہ مان بھی لیں تو کہیں دیکھیں سیاسی حکمت ابھی یہ ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے، آپ ایسا کرو کچھ تو نہ، ہم آپ کی طرح نماز پڑھ لیں گے کچھ دن۔ وہ جو کمپرومائز آفر کیا تھا نا، وہ اسی وجہ سے تو تھا کہ اگر یہ بات مان لی تو بہت بڑی سیاسی مشکل ہو جائے گی، بہت بڑی اکنامک مشکل، اقتصادی مشکل ہو جائے گی۔ تو خیر اللہ نے بھی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور اللہ جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، وہ سیاستدانوں میں سے تو ہوں گے نہیں، انفلوئنسرز میں تو ہوں گے نہیں، ان کی تو جیب کٹ جائے گی، ان کا تو سارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو جو فقیر ہیں، جو غلام ہیں، جو اسیر ہیں، وہ صحابہ وہ اسلام لانا اکثریت میں وہی شروع کریں گے۔ ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور کہا یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، باقی آپ فکر نہ کریں۔ یہ ہے باہر والا چیلنج۔ اور باہر والے چیلنج میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام نہیں مانیں گے، ان کو اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو وہ ہر کوشش کریں گے اسلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جو آ بھی جائے اسلام میں وہ بھی لڑکھڑانا شروع ہو جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، یا جو سوچ رہا اس کی طرف آنا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ باہر والا چیلنج ہے، اور اس کی طرف اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا۔